اور دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ بھائی اگر خدا کو ہم لغت سے نہ نکالیں تو کس کا خدا مانیں؟ مسلمانوں کا گاڈ الگ ہے، یہودیوں کا گاڈ، یہودیوں کا تو ایک ہی ہے مسلمان اور یہودی کا، ہندوؤں کا الگ ہے، سکھوں کا الگ ہے۔ ابے اتنے فرقے، جیسے ہمارے ہاں جب اسلام کی بات ہوتی ہے نا پاکستان میں، ایک وکیل سے میں نے کہا آپ لوگ کوشش کیوں نہیں کرتے اسلام کی؟ کہہ رہے کس کا اسلام، کیڑی دیگ۔ جب بھی میں یہ بولتا ہوں نا مجھے وہ لطیفہ لازمی یاد آتا ہے۔ ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا تھا تو لوگوں نے کہا، کنجوس تھا، دریا میں ڈوب رہا تھا، کنجوس ایک نمبر کا نا، کبھی کسی غریب کو کھلایا نہیں اس نے۔ ڈوبنے لگا تو لوگوں نے کہا منت مان لے کہ اگر اللہ نے مجھے بچا لیا تو میں دیکھ دوں گا۔ وہ نہیں مان رہا تھا منت، اس نے کہا ایسا نہ ہو بچ گیا تو دیکھ دینی پڑے گی پوری۔ جب بالکل ہی مرنے لگا ہے نا تو پھر اس نے منت مان لیا، اللہ اگر مجھے تو نے اس دریا میں ڈوبنے سے بچا لیا تو ایک دیگ میں غریبوں کو کھلاؤں گا۔ ایک دم لہر آئی نکال کے باہر، جیسے ہی باہر آیا کہہ رہا ہے کہ کیڑی دیگ ہے بھائی، کیڑی دیگ۔ دوسری لہر نے اندر، صحیح ہے نا؟ جیسے ہی اندر گیا ہے تو کہہ رہا میں پوچھ رہا تھا بھائی بریانی کی دیگ، زردے کی دیگ، میٹھی یا کڑوی، مجھے تفصیل تو پوچھنے دو۔ فوراً بیان بدل دیا اپنا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب بھی آپ بات کرو گے نا پاکستان میں اسلام نافذ کرو تو ہمارا لبرل طبقہ کہتا ہے کیڑا اسلام، کون سا؟ بھائی پنجابی بعض موقع پہ بڑی مزے کی لگتی ہے، کون سا اسلام میں وہ مزہ نہیں ہے، کیڑا اسلام، اس کا بڑا مزہ ہے۔ کون سا اسلام بھائی؟ کیڑے اسلام کی بات کر رہے ہو؟ ہری پگڑی والوں کا الگ ہے، دیوبندیوں کا الگ ہے، اہل حدیث کا الگ ہے، شیعہ لوگوں کا الگ ہے، جماعت المسلمین پارٹ 1 کا الگ اور پارٹ 2 کا الگ۔ تو اتنے سارے اسلام، کیڑا اسلام؟ مطلب یہ کہ اتنے اختلافات ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کون سا والا۔ حالانکہ اس کا جواب بہت آسان ہے، بہت آسان جواب ہے اس کا، کہ تھوڑا بہت تو خود بھی اسلام کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کیڑے اسلام کو فالو کر رہے ہو تم؟ ٹھیک ہے نا، بالکل ہی کافر تو نہیں ہو گئے نا۔ وہ اسلام کر دو جو قائد اعظم نے کہا تھا، وہ والا اسلام لے آؤ۔ آپ کو اگر کوئی مسلک سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ یہ قانون پاس کر دو کہ بھئی جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ضیاء الحق نے ان کو سپریم کورٹ کا جو وفاقی شرعی عدالت کا جج بنا دیا تھا، بڑا زبردست کام ہوا تھا، اور کہا تھا کہ جو چیز بھی قرآن و سنت کے خلاف کسی کو لگتی ہے پاکستان میں قانون میں، وہ کیس دائر کرے بالکل سادہ کاغذ پہ کہ عدالت کا یہ فیصلہ شریعت کے خلاف۔ کوئی بھی فیصلہ عدالت صادر کرتی ہے نا، جب بھی عدالت کوئی فیصلہ صادر کرے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ ہائی کورٹ نے کیا یا سپریم کورٹ نے کیا یہ فیصلہ شریعت کے خلاف ہے، تو آپ سادہ کاغذ پہ وفاقی شرعی عدالت میں کیس دائر کریں کہ جی یہ فیصلہ شریعت کے خلاف ہے، اس کو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس پہ آپ دلائل لکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ جائیں کیس کریں عدالت میں، حکومت کی طرف سے بھی ایک وکیل ہوگا، وہ اپنے دلائل دے گا، آپ اپنے دلائل دیں گے، جج فیصلہ کرے گا، اور ججز کا ایک پینل تھا، وہ فیصلہ کرے گا کہ ان کا دعویٰ درست ہے یا غلط۔ اگر جج نے فیصلہ کر دیا یہ دعویٰ صحیح ہے تو وفاقی شرعی عدالت پھر سپریم کورٹ کو نوٹس بھیجے گی کہ اس فیصلے کو تبدیل کیا جائے، شریعت کے مطابق کیا جائے، اور سپریم کورٹ 6 مہینے کے اندر اندر پابند ہے کہ اس فیصلے کو آئین کا حصہ بنا دے کہ آئندہ کوئی عدالت یہ فیصلہ نہیں کرے گی، اور جو ہوگا وہ یہ والا ہوگا۔ اور اگر سپریم کورٹ نے 6 مہینے میں یہ کام نہیں کیا تو آٹومیٹیکلی وہ قانون کا حصہ بن جائے گا۔ کیسا خاندانی کام ضیاء الحق نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ، لیکن ہم سے نعرے لگوا لو کہ ہمیں اسلام چاہیے، روڈ بلاک کروا لو ہم سے، سب کچھ کر لیں گے،
ایک تمیز سے اگر کوئی کوشش ہو رہی ہے نا اسلام کی. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اب تک یہ بات بیان کرتے ہیں کہ میں اتنوں کے پاس گیا کہ اب میں بیٹھا ہوا ہوں, جتنے قانون تمہیں لگتے ہیں نا پاکستان میں غیر شرعی ہیں, کیس دائر کرو. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کیس صرف وہی دائر کرتا تھا کہ ہائی کورٹ نے اس کے خلاف فیصلہ کیا تو اس کو لگا یہاں سے تو میں ناکام ہو گیا, تو اب اسلام کا سہارا لیتا ہوں میں, شاید اسلام میرے حق میں. وہ پتہ چلا مولاناؤں سے پوچھا, انہوں نے کہا ہاں بھائی اسلام کس آپ کے حق میں جا رہا ہے. تو قادیانی بھی گئے, شیعہ حضرات بھی گئے, اور لبرل لوگ بھی گئے, دیوبندی بھی گئے. جس کو لگا نا کہ یہاں اسلام میں فائدہ کس کا ہے, میرا ہے, اس نے تو قانون چینج کروا لیا. ایسے لوگ بہت کم تھے جنہوں نے اللہ کی خاطر قوانین کو تبدیل کروایا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن بہرحال اس وقت بھی درجنوں قوانین جو بالکل غیر شرعی تھے وہ الحمدللہ پاکستان میں تبدیل ہو گئے, اور یہ مکمل تبدیل ہو سکتے تھے لیکن اس پہ کوشش ہوئی نہیں. تو وہی بات ہے نا, جذباتیت, خلافت 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 کی باتیں کروا لو آپ بیٹھ کے. ہر آدمی چاہتا ہے خلافت آ جائے, کیسے آ جائے, وہ یوں کر دو, الٹ دو, پلٹ دو, کھڑک دو, بس ایسے ہی کوئی ایک دم سے سب کچھ ہو جائے. تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, ایک دم سے نہیں ہوتا. ایک تمیز, آپ کا آئین جو ہے نا, آپ کا آئین, میں نے قانون پڑھا ہے اسلامی, یہ جو اسلام آباد کی اسلامی یونیورسٹی ہے, اس میں 10 دن کا کورس کیا ہے, پورے پاکستان کا آئین پڑھا ہے ہم نے اس میں. اور جو بھی وہ آئین پڑھے گا نا وہ کہے گا پاکستان کا لا آئین جو ہے نا وہ مذہبی طبقے کو سپورٹ کرتا ہے. یعنی کوئی بھی لبرل اور مذہبی آدمی عدالت میں کھڑا ہو جائے نا تو جیت مذہبی آدمی کی ہوگی, لیکن وہ عدالت میں جاتا ہی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں. وہ روڈ بلاک کرے گا, کنٹینر رکھ کے دھرنے مارے گا, وہ یہ کر دے گا, وہ بیانات ایسے جذباتی کرے گا کہ یہ کر دو, وہ کر دو, اس کو اڑا دو, یوں کر دو. تمیز سے کام کا ہمارے ہاں, اور یہ صرف یہاں نہیں ہے, ہر جگہ تمیز مارکیٹ میں شارٹ ہے. بات تمیز پہ آ گئی, تھوڑی سی میں چلا کے پھر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ہر جگہ تمیز شارٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک صحابی سے فرمایا تھا, ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ الحلم والاناہ. ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو تمہارے اندر 2 خوبیاں ایسی ہیں. یہ بیان کا ٹاپک آپ نے گچی پکڑ کے رکھنی ہے, کہاں سے چھوٹا تھا, ٹھیک ہے, تاکہ میں اصل واپس وہیں آ جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا, ان سے فرمایا کہ تمہارے اندر 2 کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کی منہ پہ تعریف کرنا جو حدیث میں منع ہے, وہ جب منائے جب آپ کی تعریف سے اس کو فائدے کے بجائے نقصان ہو. خوشامد والی تعریف جسے کہتے ہیں نا, جو دفتروں میں جو ماتحت لوگ اپنے باس کی جو چاپلوسی اور مکھن کے پورے ڈبے خالی کر رہے ہوتے ہیں, گھر سے مکھن لے کے چلتے ہیں اور پورے ڈبے خالی کر دیتے ہیں. اس سے وہ اگلا بھی اپنے بارے میں خوش فہمی میں آتا ہے کہ شاید میں بہت نیک ہوں, حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میں بالکل بھی نیک نہیں ہوں, لیکن وہم میں آ جاتا ہے خام خواہ میں چاپلوسی اور نمبر بنانے کے لیے. یعنی سامنے والے کو بھی نقصان کا خطرہ اور آپ کی نیت بھی ٹھیک نہیں. لیکن جہاں کسی کے اندر کوئی خوبی ہو اور آپ اس خوبی کو جب اس لیے ہائی لائٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ اپنی خوبی پہ برقرار رہے. بعض دفعہ انسان میں کوئی خوبی ہوتی ہے, چھوڑ دیتا ہے وہ خوبی, وہ سمجھتا ہے کوئی اتنی اہم خوبی نہیں ہے, تو اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ خوبی نہیں چھوڑنا بھائی, یہ خوبی نہیں چھوڑنا. جیسے مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بیان میں جو طنز و مزاح, کچھ تو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں وہ صاحب یہ نہیں چھوڑنا, خدا کے لیے عبد الغفور والا لطیفہ, وعلیکم السلام بھائی, عبد الغفور والا لطیفہ نہیں چھوڑنا. تو وہ لوگوں کے اپنے اپنے مزاج ہیں. تو اس بارے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سارے مل کے بھی مجھے بولو گے نا یہ چھوڑ دو, تو میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ جو چیز انسان کے مزاج کا حصہ ہوتی ہے وہ دنیا چھوڑ دیتا ہے وہ چیز نہیں چھوڑتا. تو جس کو برا لگ رہا ہے وہ ویسے ہی سن لیا کرے, یہ سوچ لیا کرے کہ چلو یار اتنی اچھی باتوں میں 2 چٹکلے آ گئے تو کیا ہے. کیونکہ میں نے تو شروع میں بہت برداشت بھی کیا ان چیزوں کو. ایک مسجد میں جب میں امامت کے لیے لگا, میں نے بیان کیا, تھوڑا سا میری عادت ہے تھوڑا سا, وہ جناب بگڑ گئے, ابے یہ کیسی بات کر رہا ہے, ابے مسجد میں ہنس رہا ہے یار. تو وہ انہوں نے طنز شروع کر دیا.
تو وہ ہر ایک کا اپنا اخپل طریقہ ہوتا ہے. خیر